21 अक्टूबर को वापसी का टिकट कटा लिया है, आया कि आप क्या कहते हैं कि वो वापस आएंगे? उन लोगों को वापस आना चाहिए। आवाम को उनकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है और वापस आएँ। मुल्क का जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है, पिछले 4-5 साल से निज़ाम बिगड़ा है। साहब हुकूमतें तरीके साहब की हुकूमत बेड़ा गर्क हुआ, हुकूमत का बेड़ा गर्क हुआ है, अवाम का बेड़ा गर्क हुआ है। इनको वापस आना चाहिए। यही पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं और पाकिस्तान को यही बचाएंगे, क्योंकि इन्होंने एटमी धमाका किया है, सी पैक इन्होंने बनाया है। मुल्क को अंधेरों से निकाल कर इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इन्होंने मुल्क को अंधेरे से निकाला है और तरक्की की राह पर गामदन किया है। मोटे वे बनाई हैं इन्होंने। 4 साल में साहब का हुकूमत ने क्या किया है? सिर्फ आवाम को लूटा है, बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ आसिफ मुगल साहब बैठे हैं। आसिफ मुगल नून लीग के सपोर्टर हैं गुज़िश्ता 40 साल से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं जो चल रहे हैं, आया कि इन हालातों में भी आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ मुगल साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 40 साल से आप नून लीग के सपोर्टर हैं। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पे भी आप नून लीग के सपोर्टर कायम हैं? हाँ, इंशाल्लाह। नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, पहले भी कायद थे, आज भी कायद हैं। मैं पूरा एतमाद करता हूँ नवाज शरीफ साहब पर, उसके तमाम टीम पर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पर पूरा एतमाद हमें, क्योंकि जो हमारे सही हकीकी हमारे कायद हैं। इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी तरक्की दी है। इन्होंने 99 में जो एटमी धमाका किया है वो इनकी बदौलत हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आसिफ मुगल साहब, बात दरअसल ये है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ज़ाहिर इतनी महंगाई है, इतना कुछ है, 16 महीने शहबाज शरीफ साहब ने इतनी हुकूमत की है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब उनकी हुकूमत में वापस नहीं आए। अब उन्होंने 21 अक्टूबर को वापसी का टिकट कटा लिया है, आया कि आप क्या कहते हैं कि वो वापस आएंगे? उन लोगों को वापस आना चाहिए। आवाम को उनकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है और वापस आएँ। मुल्क का जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है, पिछले 4-5 साल से निज़ाम बिगड़ा है। साहब की हुकूमतें तरीके इंसाफ की हुकूमत बेड़ा गर्क हुआ, हुकूमत का बेड़ा गर्क हुआ है, अवाम का बेड़ा गर्क हुआ है। इनको वापस आना चाहिए। यही पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं और पाकिस्तान को यही बचाएंगे, क्योंकि इन्होंने एटमी धमाका किया है, सी पैक इन्होंने बनाया है। मुल्क को अंधेरों से निकाल कर इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इन्होंने मुल्क को अंधेरे से निकाला है और तरक्की की राह पर गामदन किया है। मोटे वे बनाई हैं इन्होंने। 4 साल में साहब का हुकूमत ने क्या किया है? सिर्फ आवाम को लूटा है, बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं किया। यानी कि आपके कहने का मकसद है कैदी नंबर 804 जो है वो झूठा है? झूठा है, बिल्कुल झूठा है। वो अपने बाप पर यू टर्न लेने वाला आदमी, जो शख्स अपने बाप पर मिनट पर यू टर्न ले ले, वो लीडर कैसे बन सकता है? हम उसको लीडर नहीं मानते। जो अपने बाप पर कैम ना रहे, जो कहता है परवेज लाइट पंजाब का डाकू था, उसका साथ दिया। जो कहता था चौधरी शेख रशीद को मैं अपना पीएन नहीं बनाना था, उसको मिनिस्ट्री दे दी। ये सियासत है? ये सियासत नहीं है। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्या है? वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है। इसका सुसर यहूदी था और उसने कहा था कि इमरान खान तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनोगे ना तो इस तरह को तस्लीम करना। और जब बालाकोट में भारतीय फौज ने तैयारों ने जहरीर की, तो उसमें अभिनंदन के अलावा एक यहूदी पायलट भी था जो इसने रातों रात गायब कराया है। आपको पता होना चाहिए, आपके मीडिया में है। वो पायलट कौन था जो जख्मी हुआ और रातों गायब हो गया? अभिनंदन एक अकेला था कि 2 जितने थे? दो तैयारों ने पाकिस्तान पर फ्लाइट की है। 2 तैयारों ने फ्लाइट की है और एक पायलट अभिनंदन जिंदा पकड़ा गया और दूसरा भी जिंदा था मगर जख्मी हाल में था। उसको क्यों गायब किया? क्यों 2 घंटे
اس عمران خان دور میں اسرائیلی طیارے نور خان ایئر بیس میں رہے ہیں. ہمیں حیرت ہے کوئی میڈیا نہیں بولا, کوئی خواجہ پاکستان نہیں بولی, کوئی پاک فضائیہ نہیں بولی, کوئی چیف جسٹس نہیں بولا. یہ کیسا پاکستان ہے؟ اس نے کیسے حکومت کی 4 سال میں کہ انڈیا اسرائیل کے طیارے پاکستان سرحد میں رہے؟ کس کو ہوش نہیں آیا؟ آپ تو لیڈر مانگتے ہیں, ہم لوگ کو لیڈر نہیں مانتے. نہیں, وہ یہودی جن تھا. آصف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات سے آپ خوش ہیں؟ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ میں نے آٹا 18 من کھایا ہوا ہے, آج اور آٹا 150 روپے کلو ہے. ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ کس کا وتیرا ہوا سارا؟ کس کی وجہ سے سب کچھ ہوئی ہے؟ پاکستان کو اگر سی پیک چل جاتا ہم ایم آئی ایف کبھی تابعدار نہ ہوتے, کبھی بھی اسے گھٹنے پکڑتے. جتنا مہنگا سمجھوتا کیا گیا ہے, عوام کی شارخوں سے خون نکال کر ہم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اتنا مہنگا پیکج, آٹا کیا بھاؤ ہے, گھی کیا بھاؤ ہے, دالیں کیا بھاؤ, غریب روٹی نہیں کھا سکتا. میں نے تو 18 من آٹا لیا ہوا ہے. ضیاء الحق کے دور میں چینی 10 روپے کلو تھی, 10 کلو کا آٹے کا تھیلا 23 روپے کا تھا. اب 10 کلو آٹے کا تھیلا کتنے کا ہے؟ 1500 روپے کا. غریب لوگ کیا کھائے گا؟ جہاں ہم ایک آنے کی روٹی ملتی تھی ایوب کے دور میں, اب روٹی 20 روپے ملتی ہے. کیوں غریب کو کیسے خوش رکھتا ہے؟ غریب تو بھوکے سو رہے ہیں, نوجوان بچیاں سڑکوں میں بھیک مانگے نظر آ رہی ہیں. یہ کبھی پہلے ہوا تھا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا تھا. بجلی کا بل کتنا ہے آپ کو؟ مجھے پچھلے مہینے 16,000 بجلی کا بل آیا. 20,000 میری تنخواہ ہے, 14,000 میں کہاں کرایہ دے رہا ہوں, اور 16,000 مجھے بجلی کا بل ہے. میں کہاں سے دوں؟ کہاں سے دوں؟ گیس کا کتنا ہے آپ؟ گیس کا بل ہمیں 250 آیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بجلی بھی, ناظرین تھوڑے سے آپ ٹائم گزاریں گے تو بجلی مہنگی ہو جائے گی اور گیس بھی مہنگی ہو جائے گی تھوڑے دن بعد. ایم آئی ایف کو جو معاہدہ ہے نا, ہر مہینے 5 روپے یونٹ بڑھنے ہیں, 5 روپے لیٹر تیل بڑھنا ہے. یہ ایسے معاہدہ ہوا ہے؟ اتنا مہنگا ترین معاہدہ زندگی میں ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. اگر ہمارا سی پیک بن جاتا, اور وہ گوادر سے جو نواز شریف نے تیل نکالنا شروع کیا تھا, عمران خان نے اس کو بند کر دیا. کیوں؟ آج پاکستان میں وہ کنواں چلتا ہوتا, گوادر کا تیل نکلتا, تو پاکستان میں تیل 10 روپے لیٹر بکتا, اور گوادر کی سالانہ آمدن $4 ارب تھی. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے زندگی کی کتنی بہانیں دیکھی ہیں؟ میری عمر 68 سال کی ہو گئی ہے. 68 سال میں آپ کو کس قائد کی حکومت جو ہے وہ پسند آئی؟ دیکھو جی, پہلے ہمارے ملک میں جب میں پیدا ہوا تھا سکندر مرزا حکومت تھی. جب میں جوان ہوا تھا ایوب خان کا مارشاء اللہ تھا. اس کے بعد بٹو خان کی حکومت آئی. اس کے بعد پھر مارشاء اللہ لگا ضیاء الحق کا. اس کے بعد یہ جو حکومت آئی ہے بینظیر کی, اور 92 میں جو نواز شریف حکومت آئی ہے, اس نے ہمیں صحیح ریلیف دیا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ میاں صاحب کی حکومت جو ہے وہ باقی کی نسبت اچھی تھی. تو جب وہ واپس آئیں گے تو سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے؟ انشاءاللہ کرنے چاہیے ان کو, کیونکہ ان کی نظر بہت گہری ہے. سارے دوست ہمارے جو غیر ملکی ہمارے جتنے دوست ہیں ہم پہ جدا ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف کے بڑے عزت کرتے تھے پوری دنیا میں, بڑی عزت تھی, بڑا مقام تھا, پاکستان کا ایک مقام تھا. اب پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان مسجد اب کہاں کھڑی ہے؟ اب کبھی ڈالر سنا تھا کہ 350 270 میں ڈالر ہو گیا. جب پاکستان جب ضیاء الحق کی حکومت تھی تو اپنا جب مشرف کی حکومت تھی 59 روپے کا ڈالر تھا. اب ڈالر تو اتنا مہنگا کیوں ہو گیا؟ کیوں کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہماری انکم بند ہو گئی ہے, ہمارا کاری ختم ہو گئی ہے. ہمارے پاکستانی جو تاجر ہیں وہ ملک کو چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. یہ کیسے ہماری معیشت سنبھلے گی؟ میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سڑکیں بنانے سے اور باقی یہ چیزیں معیشت کو لیول پہ رکھنے سے کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ انہوں نے میاں صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے اپنے ملک میں علاج کیوں نہیں کروایا؟ 4 سال سے لندن میں رہ رہے ہیں. دیکھو ہمارے ملک میں وہ ایسے ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہیں.
وہ جدید وہاں وہ لوگ جدید دور کے ڈاکٹر ہیں. پاکستان میں ایسے ڈاکٹر اویلیبل نہیں, حالانکہ ان کا اپنا اتفاق اسپتال ہے, مگر انہوں نے یہ سوچو یہ ہمارا شوکت خان اسپتال بنا ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ سوچو کس نے بنایا ہے؟ 92 میں جب اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے تو میاں نواز شریف نے کہا عمران خان ورلڈ کپ جیت گیا میں تمہارا اسپتال بنا لوں گا. اسپتال کی زمین کس نے دی ہے اس کو؟ شوکت خان نواز شریف نے دی ہے, اس کا دام کوئی نہیں ہے. پاکستان میں اگر ایسے ہو اسپتال بن جائیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جدید علاج وہ ملک جدید ترقی کے حامل ہے, پاکستان نئی ترقی کا حامل نہیں ہے. میرے خود 4 اٹیک ہو چکے ہیں, میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں, میرے 4 اٹیک ہوئے ہیں, مگر میں نے بائی پاس نہیں کرایا. کیوں؟ کہ میرے پاس اخراجات نہیں تھے. کیسے کرتا بائی پاس؟ کہاں سے لیتا 8-10 لاکھ روپیہ؟ کون دے گا مجھے؟ میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, کون دیتا مجھے خرچہ؟ یعنی کہ آپ کی کہنے کا مقصد ہے کہ میاں صاحب جب لندن سے واپس آئیں گے تو سارا نظام سارا کچھ سیدھا کر دیں گے. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. میاں صاحب ذمہ دار آدمی ہیں, کریں گے. آپ کو پوری امید ہے؟ انشاءاللہ پوری امید ہے, کانفیڈنٹ مکمل ہے. یہ ہمارے قائد کریں گے پاکستان کے لیے. پہلے بھی انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے, سی پیک بنایا ہے, موٹر وے بنائی ہیں. زرداری کے دور میں کیا بنا ہے؟ عمران خان کے دور میں کیا بنا ہے؟ انہوں نے دھماکے کیے ہیں, کوئی اور کسی نے کیے ہیں؟ کسی کی ضرورت تھی؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے آگ میں دھماکے کیے ہیں. امریکہ کا ڈو مور نو مور کا جواب کیوں دیا اس نے؟ امریکہ کا ڈو مور, اخوان صاحب نے وہاں پہ فوج ڈالو, انہوں نے کہا نو مور. اس کے سزا میاں صاحب کو ملی ہے, اس حکومت ختم کر کے اس نالائق کو اوپر بٹھایا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ تھے میرے ساتھ آصف مغل صاحب, جو کہ گزشتہ 40 سال سے نون لیگ کے سپورٹر ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی. اگر آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.